اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے اس آیت کا معنی مفہوم جاننے سے پہلے اس بات کو جان لیا جائے کہ سورۃ البقرہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورت۔ سورۃ البقرہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لہٰذا اسے مدنی سورت کہا جائے گا۔ جو بھی آیات یا سورت ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہے اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہے اترتی ہے اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ یہی سب سے صحیح ترین بات ہے۔ مکی اور مدنی کہنے کے لیے سب سے صحیح ترین بات کیا ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوگی وہ مکی کہلائے گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوگی وہ مدنی کہلائے گی، کیونکہ اعتبار زمانے کا ہوتا ہے نہ کہ جگہ کا ہوتا ہے۔ اب آئیے اس میں پہلی آیت کریمہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہے جس کو حروف ہجا کہا جاتا ہے، حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، الف لام میم۔ ایسا نہیں کہ اس کو ملا کے کوئی علم پڑھ لے، الف لام میم ملا کے علم پڑھ لے، ایسا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو الف لام میم اس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح پڑھا ہے، اس کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو حروف ہے، حروف الہجا جس کو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں اس کا معنی کیا ہے؟ تو علماء تفسیر اس سلسلے میں مختلف ہیں، مختلف علماء نے اس کی مختلف باتیں کی ہیں، اور اس کے معنی کے سلسلے میں بھی علماء مختلف بات کہتے ہیں۔ اسی طرح ان حروف کے یہاں پر لانے کی حکمت کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 4 باتیں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات جو علماء نے کہی ہے کہ الف لام میم اس کے بارے میں کیا ہے، تو کچھ علماء نے یہ بتایا کہ اس کا ایک معنی ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ایک معنی ہوتا ہے، الف لام میم اس کا ایک معنی ہے۔ اب معنی تو کہہ دیا کہ اس کا معنی ہے، لیکن اب معنی کی تعیین میں کہ کیا معنی ہے اس کا، اس میں پھر بہت ساری رائے ہیں۔ تو کسی نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کسی نے کہا نہیں یہ سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور کسی نے کہا اس حروف کے اندر اشارہ ہے کہ یہ امت کب تک رہے گی، یہ امت کب تک رہے گی اس کی مدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات کہی گئی ہے جو رکھی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ جو حروف ہجا ہے یہ صرف حروف تہجی ہے، حروف ہجا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے الف با تا تا اس کا کوئی معنی تو نہیں ہوتا، عربی زبان میں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو قرآن حکیم میں اس کو ایسے ہی رکھ دیا گیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات کہی ہے۔ تیسری بات چاروں باتوں میں تیسری بات یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ اس کا ایک معنی ہے لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا ایک معنی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہاں اس کا معنی ہے لیکن اللہ ہی بہتر اس کا معنی جانتا ہے۔ کیوں ایسا یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ جو یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کسی چیز کو نازل کرے اتارے اور اس کا کوئی معنی نہ ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ قرآن جو کچھ نازل کرے اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ علماء وہ ہیں جو توقف اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کی تلاوت کریں کیونکہ یہ نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، صحابہ کرام نے بھی تلاوت کی، ہم بھی تلاوت کریں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا کوئی معنی ہے یا کوئی معنی نہیں ہے، اگر معنی ہے تو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ 4 بات ہوئی۔ ایک پہلی بات تو یہ معنی ہے، دوسری بات یہ کہ معنی کچھ نہیں ہے، تیسری بات یہ ہو گئی کہ معنی ہے لیکن ہم نہیں جانتے، اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ ہم توقف اختیار کریں گے، ہم اس کی تلاوت سے آگے نہیں بڑھیں گے، صرف تلاوت کرنا ہے۔
ان چاروں باتوں میں سب سے صحیح ترین بات کون سی ہے؟ دوسری والی بات ہے۔ سب سے صحیح ترین بات کون سی ہے؟ دوسری والی، یعنی مطلق طور پہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مطلق طور پر اس کا کوئی معنی کیوں؟ کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کیونکہ لغت میں عرب کی لغت میں ڈکشنری میں یا ان کے یہاں ان حروف کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب ان حروف کا ان کے نزدیک عربی زبان میں جب اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لہذا ہم بھی اس کو وہی مانیں گے۔ سب سے صحیح ترین بات یہی ہے کیونکہ صحابہ نے بھی اس کا کوئی معنی نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو ذکر کرنی وہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو کیوں اتارا، کیوں یہاں پر اس ترتیب کے ساتھ رکھا ہے؟ الگ الگ جگہوں پر کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں صرف صاد ہے، کہیں صرف نون ہے۔ دیکھیں مختلف جگہوں مختلف صورتوں میں یہ بات آتی ہے نا، کہیں قاف ہے، ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ تو یہ ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں کی گئی، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے، جو یہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی ہے، تو وہ ان کا پھر حکمت الگ ہے۔ ان کے کہنے کہ جب اس کا معنی ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن حکیم اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ان حروف کو رکھ کر کہ وہ تمام باتیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں اور اس کا معنی نہیں ہے، وہ اس حروف کی طرف، یہ حروف ان معانی کو بتاتے ہیں، یعنی انسان غور کرے تو وہ معنی اس کے سامنے نکل کر آئیں گے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ان کے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر کوئی معنی ہے تو اللہ جانتا ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے توقف اختیار کریں گے، ان کی یہاں حکمت الگ الگ ہے، ان کی یہاں حکمت الگ الگ ہے۔ سب سے بڑی حکمت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ قرآن کے معجزے کو بیان کرنے کے لیے حروف رکھے گئے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی طرح کوئی آدمی کوئی کلام بنا نہیں سکتا، لا نہیں سکتا۔ تو یہاں اشارہ کیا دیا گیا کہ یہ جو تمہاری بولی میں جو الفاظ آتے ہیں اس سے باہر کے الفاظ اس میں استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن حکیم اگر آپ دیکھیں گے تو الف سے لے کے یا تک انہی حروف سے ہی قرآن حکیم بنا ہوا ہے نا، الف سے لے کے یا تک انہی میں الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہی حروف انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، لیکن سارے انسان اور جنات اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ قرآن کی طرح کوئی کلام پیش کر سکے۔ تو یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہی حروف تم بھی تو ادا کرتے ہو، تو لے آؤ نا اس طرح کا کلام۔ آج تک کوئی لا نہیں سکا، تو قرآن کے معجزہ ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان حروف کو رکھ کر کہ تم بھی انہی حروف سے بات کرتے ہو، ہم بھی اس حروف سے یہ کلام پیش کرتے ہیں، تو پھر بھی تم اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، ہاں یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو الف لام میم تمہارے پاس بھی ہے، لیکن کیا اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہو؟ نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہی حکمت ہے اس کی، یہ حکمت ہے اس کی کہ اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو بہرحال حکمت تو یہ موجود ہے کہ اہل عرب سے یا تمام دنیا والوں سے کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم یہ حروف انسان جب بولتا ہے تو ان حروف کے باہر کوئی حروف نہیں لایا گیا قرآن حکیم میں، یہ ان زبان انسان جو ادا کرتا ہے انہی حروف سے یہ کلام بنا ہوا ہے۔ تو یہ کا الف لام میم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معنی پر غور کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔